آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج ہم تنظیم المکاتب لکھنؤ میں ہیں، جہاں شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کی طرف سے چلایا جا رہا مدرسہ پلس اس کا سینٹر قائم ہے۔ اس سینٹر میں ایک بڑی تعداد ان طلبہ کی ہے جو یہاں مقیم ہیں اور مدرسہ پلس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں۔ Assalamu alaikum. My name is Mohammad Taqi Abdi. My father name is Mr. Asad Zawar Abdi. I am from Allahabad. As far as my qualification, I am a student of Shaheen Group of Institution, Madrasa Plus Tanzeem al-Makatib. ہم یہاں پہ آ کے بہت زیادہ اپنے میں امپروومنٹ محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ جب میں پہلے ایک اسکول میں پڑھ چکا ہوں، میں وہاں جب پڑھتا تھا میرے اندر اتنی اچھی رائٹنگ نہیں تھی اور نہ ہی اتنا اچھا ریڈنگ اسکلس تھا، اور یہاں آ کے میری رائٹنگ ماشاءاللہ سے بہت درست ہو گئی ہے اور ساتھ میں میرا لرننگ پورشن بھی بہت اچھا ہو گیا ہے۔ اب میرے اندر ایک یہ جذبہ ہے کہ میں ڈاکٹر، انجینئر یا کلیکٹر بن سکتا ہوں، اور اب میں انہی کے ٹاپ رینج میں آ گیا ہوں۔ میں لاک ڈاؤن میں کلاس نہیں کر پایا، اسی کلاس کے چکر میں میرا لاس ہو گیا ہے 1-2 ایئرس۔ تو میرے پاپا نے ڈاکٹر کے پاس گئے تو پوچھے کہ پیتھولوجی کے بارے میں، تو وہاں پہ میں کام کرنے لگا۔ پھر کام کرتے وقت مجھے پتہ چلا کہ ایک تنظیم المکاتب میں شاہین گروپ برانچ آئی ہے، اس میں آ کے ایڈمیشن لیا۔ ایڈمیشن لینے کے بعد میں یہاں پہ بہت کچھ اچیو کر لیا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایکچولی ڈاکٹر بن سکتا ہوں۔ پہلے میری ریڈنگ اسکلس تھوڑی خراب تھی، اس کے بعد رائٹنگ اسکلس بھی میری اچھی نہیں تھی، لرننگ پورشن بھی اتنا اچھا نہیں تھا۔ پھر میں نے آنے کے بعد یہاں میں اپنے آپ میں بہت امپرومنٹ پا رہا ہوں۔ میں پہلے اتنی نالج جانتا نہیں تھا، پہلے میں نہ اسکوائر جانتا تھا نہ کیوب جانتا تھا، نہ مجھے پہلے ٹیبل یاد تھا۔ میں آ کے اسکوائر، کیوب، ٹیبل یہ سب یاد کر پایا ہوں۔ میں منصور عالم، میں یہاں انگلش کی تعلیم دے رہا ہوں اپنے بچوں کو۔ تجربہ یہ ہوا کہ جو بچے لیٹر اور لیٹرز الفابیٹس میں فرق نہیں جانتے تھے، جن بچوں کو پارٹس آف اسپیچ تک کا پتہ نہیں تھا، ان کو آراستہ و پیراستہ کیا۔ یہ اتنی گولڈن اپارچونٹی ہے مدرسے کے بچوں کے لیے کہ ان کے حوصلے بھی پروان چڑھ سکتے ہیں کہ ہم اب ڈاکٹر، انجینئر اور کلیکٹرز بھی بن سکتے ہیں۔ نہ کسی مرتبے کی خواہش، نہ کوئی مقام چاہتے ہیں۔ جو بدل سکے زمانہ وہ نظام چاہتے ہیں، جو مسرتوں سے بھر دے غم زندگی کا دامن، وہی شام چاہتے ہیں، وہی صبح چاہتے ہیں۔ یہ بہت شدت سے وہاں میں نے محسوس کیا، اور جتنے ٹرینیز تھے انہوں نے محسوس کیا۔ اگلے سیشن میں مدرسہ پلس سے جڑنے والے جتنے طلبہ خواہش مند ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ مدرسہ پلس میں جا کر کے وہاں سے 10th 11th اور 12th کمپلیٹ کریں گے، ان کے لیے کہنا چاہوں گا کہ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے ہر ایک ٹیچر، ہر ایک فیکلٹی، ہر ایک نمائندہ یہ کہتا ہے کہ رگوں میں جو بھی لہو ہے تیری امانت ہے، رگوں میں جو بھی لہو ہے تیری امانت ہے، جہاں جہاں ضرورت ہوگی وصول کر لینا۔ میں محمد اکرم، میتھس فیکلٹی کر کے یہ دکھانا ہے کہ جو ان سبوں کی امیدیں ہیں ہمارے ساتھ کہ یہاں کے لڑکوں کو انجینئر، ڈاکٹر اور سول سروسز میں لایا جائے۔ سب مل کے وحدت و اخلاص کا اعلان کرو، کس کی آواز خدا جانے کہاں تک پہنچے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں علم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پلس جو یہاں پہ چل رہا ہے ہر اعتبار سے، چاہے انگلش ہو، یعنی جو بھی سلیبس ہے، جو بھی نصاب ہے، بہت بہترین طریقے سے اسے پڑھایا جا رہا ہے۔ میری دعا بھی ہے کہ پروردگار عالم ہم لوگوں کو مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے بیچ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے مدرسہ پلس پروگرام کے لکھنؤ کے ذمہ دار موجود ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا، آپ بطور انچارج
یہ بتائیں کہ آخر یہ پوری تبدیلی کس طرح سے رونما ہو رہی ہے؟ بہت خوشی کی بات ہے یقیناً جو آپ نے بتائی کہ مدرسہ پلس ایک طریقے سے مدارس کے طلباء کے اندر ایک روح پھونک دیا ہے اس نے. اور ہوا یوں کہ ایسے بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو ٹیچر کی ایک چھوٹی سی ڈانٹ کی وجہ سے اپنی پڑھائی ترک کر دیتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی بچے کو ٹیچر نے کبھی مار دیا اور اس نے کہا کہ اب ابو کل سے ہم کلاس نہیں جائیں گے. اس طریقے سے مدرسوں کی کچھ اپنی سختیاں، کچھ بچوں کی اپنی نادانیاں، کچھ ماں باپ کی لاپرواہی، تو ایسی ایک بڑی تعداد تھی جو ڈراپ آؤٹس کی تھی، چاہے وہ مدرسے میں ہوں یا اسکول میں ہوں. شاہین کی اس پروگرام کے بعد ان کے لیے ایک راستہ مل گیا کہ اب ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ، دوسری چیز یہ کہ ایسے ایک بڑی تعداد ہے خاص طور سے امت مسلمہ میں، ہماری قوم میں، جو فائنینشیل بہت کمزور ہیں، جو مجبوری میں مدرسہ اور اسکول اس لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے گھر والے ایفورڈ نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے بھی یہ آپشن ملا کہ چلو اگر شاہین میں ہم جا کر کے کچھ پڑھتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، تو ہمیں اگر کچھ ہمارے پاس نہیں ہے تو چارج نہیں دینا پڑے گا، ہمیں تعلیم ہماری مکمل ہو جائے گی. تو ایک بڑا ریولوشن گویا کہ آیا ہے، اور الحمدللہ بڑی تعداد میں لوگوں کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے. لوگ اس سے جڑ رہے ہیں، اور ہم نے محسوس کیا ہمارے سینٹر زون 6 میں قریب 9 سینٹر ہیں، اور اس میں ٹوٹل 25 ٹیچرز اپوائنٹڈ ہے، 236 کے اراؤنڈ اسٹوڈنٹس ہیں. اس کے علاوہ ایسی بڑی تعداد ہے جو اور زیادہ ایجڈ ہو چکی ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ اس مختصر سے عرصے میں بچوں کے اوپر اور خود ٹیچرز کے اوپر کیا امپیکٹ پڑا ہے؟ یقینی معنوں میں اس کا ایک غیر معمولی امپیکٹ پڑا ہے. لوگ یہ نہیں سوچ پاتے کہ 3 مہینے کی مختصر سی مدت میں، اور کچھ جگہوں پہ تو اس سے بھی کم عرصے میں، ایک 9th لیول اسٹینڈرڈ تک کا سلیبس کیسے کور ہو سکتا ہے جو بچہ ABCD بھی نہیں جانتا. اور بعض ٹیچر بھی، جو میں تو کہوں گا کہ وہ ٹیلنٹ ہوتا ہے ان کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو کیسے پڑھا سکتے ہیں. اچھا، ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اب شاہین میں یہ AICU جو میتھڈ ہے، 6 بچوں کو 8 بچوں کو ایک ساتھ بڑھا کر کے 1 to 1 جو انٹریکشن والا سسٹم ہے، بعض ٹیچر وہ نہیں کر پاتے. ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم ایک بچے کو ہم نے ٹینس پڑھایا، پھر وہی دوسرے بچوں کو ہم نے پارٹ آف اسپیچ پڑھائی، تیسرے بچے کو ہم نے فگر آف اسپیچ پڑھایا. ہم تمام بچوں کو ایک ساتھ پڑھا سکتے ہیں. تو ایسا بڑا کنفلکٹ آیا. لیکن بعد میں جب نتیجہ 1 to 1 پڑھانے کا آیا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ 1 to 1 پڑھانے کے نتیجے میں رزلٹ بڑی جلدی آ جاتا ہے. سیم وہی میتھڈ ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ICU میں کسی کو بھرتی کرنے کے بعد اس پر اسپیشل کیئر ہوتی ہے، تو ہر بچے پر اسپیشل کیئر ہوتی ہے. کچھ ٹیچر تھوڑے شروع میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، لیکن جب ٹیچر اس کے محنت کیا، چونکہ اس میں محنت بہت پڑتی ہے. محنت اس قدر ہوتی ہے کہ صبح سے شام تک بچے کے ساتھ لگا رہنا. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ مختلف اداروں میں ہم گئے، دیکھا کہ فجر کے وقت سے لے کے رات کے 10 بجے تک وہ جو پورا شیڈول ہے، کریکٹ، وہ زبردست شیڈول بنا ہوا ہے. اور اس میں واقعی بڑی محنت ہے. شاہین کی طرف سے کہہ سکتے ہیں گائیڈنس ہے، اور ٹیچر جو اس میں لگے ہیں وہ وہی ٹیچر ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں اپنے قوم کے لیے. یہ صرف سیلری کا مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی اکثر و بیشتر جب ٹیچرز کی ٹریننگ ہوئی اس دوران کہا کہ یہ ایک مشن ہے، اور ہم اس مشن کے تحت چاہتے ہیں کام کریں. جو لوگ بھی مشن کے تحت جڑے ہیں وہی ٹیچر اس میں کام کر سکتے ہیں. بہت خوب جناب فخر الاسلام صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. یقیناً مدرسہ پلس پروگرام، جس طرح حفظ القرآن پلس پروگرام ایک مشن تھا، اسی طرح مدرسہ پلس پروگرام بھی ایک مشن ہے، اور ایک بڑی تعداد اس سے فیضیاب ہو رہی ہے.